بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا 3 صحابہ کا قصہ میں نے شروع کیا تھا. عثمان ابن ابی طلحہ، خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص. اسی کے ضمن میں شروع ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کا قصہ مقام ابوا کا، اور اسی ضمن میں شروع ہوا تھا عبد المطلب کا قصہ. یہ کہہ کر میں نے بیان ختم کیا تھا گزشتہ جمعہ کو کہ ایک واقعہ، ایک قصہ اور ہوا، اسی قصے کو میں بیان کر رہا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحویل میں آ گئے عبد المطلب کے. 6 سال کی آپ کی عمر تھی. عبد المطلب کی اولاد بہت تھی. عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بڑے ہوئے تو سب نے مشورہ کیا بھی یہ بیٹا بڑا ہوا ہے، چونکہ ان کو ابن الذبیحتین کہتے تھے، تو قصہ بھی بہت لمبا ہے. ابن الذبیحتین عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ بھی اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں یہ کروں گا یہ کروں گا. لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، بعد میں یہ پیدا ہوئے حضرت عبداللہ. خیر انشاءاللہ موقع پر وقت پر بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو 2 لڑکیاں تھیں مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں. ایک کا نام آمنہ تھا، ایک کا نام حالہ تھا. تو سب گھر والوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ یہ عبداللہ کے لیے یہ 2 لڑکیاں ٹھیک ہیں. چلو پیغام ڈال. اس زمانے میں منگنی اور شادی ایک ساتھ ہو جاتی، لمبا نہیں کرتے تھے. لمبا کرتے ہیں جیسے منگنی کی 6 مہینے کے بعد رخصتی کرتے ہیں کہ لمبا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے چٹ منگنی پڑھ دیا، لڑکا مل گیا، یہ مل گیا، فوراً جو ہو گیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے دیوبند میں ہوتے تھے، تو آئے شیخ الہند کے پاس اور کہا کہ حضرت میں کشمیر جانے کا سوچ رہا ہوں. تو میں ابھی کیوں؟ میں نے کہا حضرت مجھے نکاح کرنا ہے، ضرورت ہے مجھے بیوی کی، میں کشمیر کا ہوں، وہیں چلا جاؤں، وہی نکاح کرو. حضرت فرمایا نہیں، یہ کتابیں جو پڑھا رہے ہیں یا بخاری تم پڑھاتے ہو، ترمذی تم پڑھاتے ہو، دیوبند کا مدرسہ ہے، تو یہ کون سنبھالے گا؟ اور تم جیسا آدمی میں کہاں ملے گا؟ نہیں بیٹھو، نہیں جانا آپ کو. تو وہاں پر دیوبند میں ایک حکیم جی رہتے تھے. حکیم جی وہ حضرت کے پاس آتے تھے، حضرت کو دوائیں بھی دیتے تھے، خمیرے دیتے تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ حکیم جی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو 3 بیٹیاں ہیں. کہ سیانی ہو گئی یعنی بڑی ہو گئی؟ تو ہاں بڑی ہو گئی. اچھا کسی کا نکاح ہوا؟ کرنا ایک اچھا رشتہ بتاؤں؟ ان کو بتاؤ. میں تو وہ لڑکا بیٹھا ہے، مولانا شاہ کشمیر کی طرف اشارہ کیا، وہ بیٹھا وہ مولوی صاحب. ہاں میں تو جانوں، ان کے سبق میں آ کے بیٹھوں، ان کے بیانات سنوں، یہ کرو. تو بہت اچھا. تو کہا بسم اللہ کریں؟ بسم اللہ. دوسرے دن نکاح ہو گیا. اور مولانا انور شاہ نے پوری زندگی وہاں کام کیا دیوبند کے اندر.
اس زمانے کے ابن تیمیہ کہا جاتا تھا ان کو، اور ان کی تفسیر ہے یا ان کی جو حدیث ہے یا ان کا بیان بہت مقبول ہے علماء کے یہاں. عوام تو پہچانتے نہیں ان کو، علماء کیا مقبول ہے. تو یہ دو لڑکیاں جو تھیں مکہ میں سب سے اچھی شمار ہوتی تھی. تو عبد المطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ، بڑے بیٹوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو ہے وہاں گئے، اور وہاں جا کر عبداللہ کو بٹھایا، حضور کے والد کو. بیٹا یہ آمنہ ہے، یہ حالہ ہے، یہ حالہ ہے، بتا کون سی لڑکی سے نکاح کرنا تجھے. تو اتفاق یہ تھا کہ دونوں لڑکیاں سامنے بیٹھی تھیں. عبداللہ جو یہاں بیٹھے تھے، اور عبداللہ کے والد عبد المطلب وہ یہاں بیٹھے تھے. اور مقدر ایسا تھا کہ بالکل عبداللہ کے سامنے آمنہ بیٹھی تھی، اور عبد المطلب کے سامنے حالہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، آمنہ سے. بہت اچھا، نکاح ہو گیا ان کا، عبداللہ کا. اب ایک لڑکی بچ گئی حالہ. تو دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا بھائی آمنہ کا تو نکاح ہو گیا، میرا نکاح حالہ کے ساتھ کرا دو. تو عبد المطلب کے بیٹوں نے باپ کا نکاح حالہ کے ساتھ کروایا. تو آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حمزہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کہ چچا صاحب یہ چچا بھی ہوئے اور رضائی بھائی بھی ہوئے، دودھ کے ساتھ کیا، اور دونوں ہم عمر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ. اخیر میں یہ مسلمان ہوئے ہیں حضرت حمزہ، حالانکہ گھر کے تھے. پہلے جب ہوئے تو مکہ میں مسلمان ہی ہیں، لیکن پہلے لوگوں میں یہ مسلمان نہیں ہوئے جو حضور کو سنتے تھے، کرتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے. لیکن وہ غیرت آئی، اور چونکہ پورا مکہ حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا. حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ سارا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا، اور میں حضرت عمر سے ڈرتا تھا، یہ کہتے تھے حضرت حمزہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحویل میں آ گئے اب عبد المطلب کے. تو عبد المطلب نے اپنی والدہ سلمہ ان سے کہا کہ دیکھو امی، یہ ماں ان کی زندہ تھی اس وقت میں، خود یہ بھی معمر ہو چکے تھے، ماں بھی ان کی معمر ہو چکی تھی، لیکن یہ مدینہ کی رہنے والی تھی سلمہ. کہا دیکھو یہ لڑکا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے، ان کا خیال رکھنا. اپنی بیوی سے بھی کہا. اب چونکہ حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں ہم عمر ہیں، جو 6 سال کی ان کی عمر ہے تو 6 سال کی ان کی عمر ہے، تو لڑکے بھی تھے آپس میں، جیسے بچے آپس میں گفتگو کتنا کرتے ہیں. ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کا تذکرہ اپنے مرتے دن تک کرتے رہے. ایک ام ایمن کا، ایک ام ہانی کا، یہ تو چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، یہ حضرت ام ہانی. اور ایک حضرت حلیمہ کا، اور ایک شیمہ کا، رضائی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک فاطمہ اسدیہ کا، حضرت علی کی والدہ، ابو طالب کی بیوی، ان کا نام تھا فاطمہ اسدیہ. سب سے زیادہ تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ اسدیہ کا کرتے تھے، سب سے زیادہ، کہ 42 سال تک اس عورت نے خدمت کی حضور کی، 42 سال. اب عبد المطلب نے ام ایمن سے کہا کہ دیکھو بھئی حمزہ کے لیے تو ایک عورت ہے، اس کو دیکھ ریکھ کی کپڑے بدلانا، اس کا دیکھ ریکھ رکھنا جیسے خاندانوں میں ہوتا ہے. محمد کی ذمہ داری کے لیے، اور ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہماری مجلس لگے تو اس وقت میں محمد ہماری مجلس میں آنا چاہیے، ہمارے مشورے میں، ہماری مجلس میں. عبد المطلب کی مجلس لگتی تھی عصر کی نماز کے بعد. اس وقت عصر کی نماز تو ہوتی نہیں تھی. سورج ڈھلنے پر، علماء کیا لکھیں گے، سورج ڈھلنے پر ان کی مجلس ہوتی تھی، جہاں آج کل ملتزم ہے وہاں مسجد اٹھائی جاتی تھی. عبد المطلب اس پر بیٹھتے تھے، اور سارے کے سارے اعوان قریش، بڑے بڑے قریش اور بڑے بڑے قافلے جو آتے تھے باہر سے، یہ عبد المطلب کے سامنے بیٹھتے تھے. اور کچھ باتیں وغیرہ ہوتی تھی، اس زمانے کے اعتبار سے کھجوریں کھلائی جاتی تھی، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو وہ پانی پلایا جاتا تھا. پھر عبد المطلب کہتے تھے کہ جتنے بھی آئے ہو سب سے پہلے تو اللہ کے مہمان ہو، اس کے بعد عبد المطلب کے مہمان ہو.
سب کو جو ہے کھانا کھلاتے تھے عبد المطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ام ایمن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی، کپڑے وغیرہ بدلا کر یہ کر کے مجلس کے اندر. تو حضور اے بھائی بند کر مسجد ہے تو یار پتہ نہیں اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کو، تب سدھریں گے ہم لوگ. مسجد میں لے کر آیا، اللہ ہدایت. آمین بول. ہم نہیں سدھرے کیونکہ ہم نے دین سکھائی نہیں، بس جو رواج چلتے رہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ دی آفیت کے ساتھ، اس لیے یہ حالات آ رہے ہم پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتنے ہیں، یہ جو چل رہے ہیں یہ فتنے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں دعا بہت مانگتے تھے. پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے میرے پیارے اللہ، ظاہری اور چھپے ہوئے فتنوں سے میری حفاظت فرما. یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دعا بہت مانگنی چاہیے. آج باقی رہنے والی نیکیاں جو ہماری چلتی ہیں، آج میں نے دعا ریکارڈ کرائی ہے. مسلم شریف کی دعا ہے، مسلم میں بھی دعا ہے، مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. امت کی اس دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے میرے پیارے اللہ، ظاہری اور چھپے ہوئے فتنوں سے میری حفاظت فرما. اب روزانہ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے بدلا کر، سرما لگا کر عبد المطلب کی مجلس میں لاتی تھی. تو عبد المطلب جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو عبد المطلب بھی کھڑے ہو جاتے. آ جاؤ آج ایسا. خالے کا دادا ہے، سارے چچا ہے، لیکن عبد المطلب جو دوسرے جگہ دو، کبھی کبھار بھیڑ ہوتی تھی، بھی جگہ دو، میرے بیٹے کو جگہ دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے جیسے بچہ کھیلتا ہے، کھیلتے جو وہ کبھی آتے اور کبھی حضور نہ آتے. حرم تھا، وہاں بھاگ جاتے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے. ام ایمن جو ہے یہ جا کر پکڑ کے لاتی. تو عبد المطلب کہتے ارسلو چھوڑو، جیسا کر رہا ہے کر لیتے. ایک مرتبہ کا قصہ یہ ہوا کہ عبد المطلب کے آنے میں دیر ہو گئی، مجمع آ گیا. ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں ہم دیکھتے تھے سارے ساتھی جمع ہو گئے. کبھی جو ہے مشورے کے اندر سب ساتھی جمع ہیں، لیکن جب اکابرین جو ذمہ دار ہے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے تو مجمع خاموش رہے گا. کبھی مولانا صاحب لیٹ ہو جاتے تھے، کبھی مولانا زبیر صاحب لیٹ ہو جاتے تھے، کبھی مولانا ابراہیم صاحب لیٹ ہو جاتے تھے. بھی بولا سب ساتھی آئے، ذمہ دار ہیں حضرات، مشورہ شروع کریں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارا قافلہ سب لوگ آ گئے اور عبد المطلب نہیں آئے. اچھا بھی دیکھو کیوں نہیں آئے؟ حضرت مولانا زبیر صاحب نہیں آتے تھے تو میری ذمہ داری ہوتی تھی، بھی دیکھو جا کر دیکھو کیوں نہیں آئے. مولانا صاحب نہیں آتے تھے تو ان کو کچھ بلانے جاتا نہیں تھا، کیونکہ گھر کے اندر سے اندر تھا تو اندر سے تشریف لے آتے تھے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب نہیں آتے تھے تو ہمارا کمرہ آمنے سامنے ہوتا تھا تو میں خود جاتا تھا، بھاگو آپ ایسے انتظار کر رہے ہیں مشورے کے اندر. تو یہاں یہ حرم میں سب جمع ہو، اتفاق سے اس وقت میں غسانی قافلہ بھی آیا تھا. غسانی یہ بڑے رئیس لوگ ہوتے تھے. غسانی قافلہ، یہ قافلے سب آئے تھے تو سب عبد المطلب سے ملنا بھی چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، یہ ان کا پوتا ہے یہ. تو عبد المطلب کے آنے میں جب دیر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوگوں سے یعنی کرتے لوگوں کو جگہ بنی ہوئی سے آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دادا کی جو جگہ تھی وہاں آ کے بیٹھ گئے. دادا بھی نہیں آئے. جب دادا کی جگہ پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ کی عمر 6 ساڑھے 6 سال کی تھی، تو سب چچاؤں نے
بہت شور مچایا کیا مطلب؟ ارے نہیں تو دادا کی جگہ ہے، دادا کی جگہ ہے، دادا کی جگہ ہے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ تو جو اپنے اعتبار سے ٹھاٹ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، بھائی محمد یہاں نہیں، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو، دادا آ رہے ہیں، دادا آئیں گے۔ اس لیے عبد المطلب کا مکہ مکرمہ میں تو مقام تھا، یہ سمجھ لو کہ مکہ کے مالک ہی وہ تھے، سنبھالنا کرنا، تحویل، مکہ والوں کی خیر خبر لینا، یہ کرنا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں عبد المطلب آ گئے۔ جب عبد المطلب آئے تو پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی جگہ پر یہ بیٹھ گئے تھے محمد، انہیں مت روکو، یہ میری جگہ نہیں ہے، یہ اس کی جگہ ہے۔ یہ جملہ تھا عبد المطلب، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ میری سیٹ ہے، یہ میری جگہ، یہ اس کی جگہ ہے، اس کی سیٹ پر میں بیٹھا ہوں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ پوری سیٹ کا ہی مالک بنے گا۔ یہ عبد المطلب کی زبان سے جملے نکلے، حالانکہ عبد المطلب کو کچھ پتہ نہیں، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں اور دور دور تک اس کا وہ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ نصرانی والے مکہ مکرمہ میں یہود نہیں رہتے تھے، یہود زیادہ رہتے تھے مدینہ منورہ میں، پھر بھرا ہوا یہود جو بنی قینقاع، بنی نذیر، بنو قریظہ، یہ سارے کے سارے یہ مدینہ میں بھرے ہوئے تھے، خیبر کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اس لیے اگر کسی کو اسرائیل جانا ہو یا بیت المقدس جانا ہو تو خیبر سے سیدھا راستہ ہے، چونکہ ہمارا سفر ہوا ہے، میں نے 1.5 سال لگایا ہے اس پٹی کے اوپر، تو سارے راستے کو آتے پتے ہمیں معلوم ہے۔ ان وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے، ایک نبی آئے گا، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے۔ پھر قوم طبہ کا قصہ بھی مکہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا، یہ بھی حجاز میں پھیل گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے سب کو روکا، یہ کچھ بھی کرے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے، اب ان کے اونٹ گم ہو گئے، بڑے قیمتی تھے اونٹ، تو لوگوں نے کہا کہ ڈھونڈو ڈھونڈو، ڈھونڈوایا نہیں ملے۔ عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مجھ پر چمٹایا اور چمٹا کر کہا کہ اس رب کے، اس گھر کے مالک، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اس بچے کے طفیل سے، اس بچے کے وسیلے سے میرے اونٹ واپس کر۔ آپ کی عمر 6 سال 7 سال کی تھی، اور جہاں یہ گھر اپنا ہٹایا اور سامنے دیکھا تو سامنے سے اونٹ بھاگے بھاگے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گم ہو گئے، بچے جیسے گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ میں سنا رہا ہوں 6 سال کی عمر سے لے کر 7 ساڑھے 7 سال کا قصہ۔ 8 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ 8 سال کی عمر کے اندر تو بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، کام کرتا ہے، ذرا چائے لے آؤ، برتن لے آؤ، یا فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، چل جاتا ہے۔ اور نبی جو ہے وہ تو اور ٹاپ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ انی کنت ابن ثمانی، میری عمر 8 سال کی تھی، اور میری عمر جب میرے دادا کا انتقال ہو گیا اور جنازہ جب اٹھایا ہے حرم سے، تو میں بھی پیچھے پیچھے روتا ہوا جا رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا ہائے میرا باپ بھی نہیں، میری ماں بھی نہیں، میرا دادا بھی نہیں۔ عبد المطلب کو ایک بیماری لگی، بڑھاپا تو تھا ہی، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے، بڑھاپا وفادار ہوتا ہے، یہ ساتھ بچپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جوانی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپا آخر تک لے کر چلتا ہے اور آدمی کو قبر میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہوا، خواب میں دیکھا شوہر نے کہ میری بیوی جو ہے بوڑھی ہو گئی، دلہن ہے، جوانی میں نکاح ہوا ہے، اور خواب میں کیا دیکھ رہا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی، یا بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا خواب میں، تو اس نے تعبیر کیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وفادار ہے، کہ بیوی وفادار ہے، ساتھ بھی چھوڑے گا، یہ شوہر وفادار ہے، ساتھ بھی چھوڑے گا۔
یقین تک ساتھ چلے گئے، بے غیرت نہیں۔ اب بڑھاپا تو تھا ہی ان کو اور بیماری بھی لگ گئی عبد المطلب کو، تو بعض حالات ایسا آتے ہیں انسان پر کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیماریاں لگتی ہے، یہ لگتا ہے، آج بھی بھاگم دوڑی کرتا ہے، علاج کراتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عبد المطلب سمجھ گئے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، کہ ان کو سب سے زیادہ ٹینشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عبد المطلب نے حرم میں ہی سارے بیٹوں کو جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھی میری طبیعت پر ماشا پر تولا ہے، اور یہ بچے کی زندگی تم جانتے ہی ہو، کبھی تو میری تحویل میں ہے نا، ہمارے گھر رہتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی رہتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاں پر بھی رہتے تھے بچپن میں سامنے والے کو تکلیف کا احساس نہیں دلاتے تھے۔ اپنے برتن دھو دیے، اپنے کپڑے دھو دیے، اپنا بستر ہے، اپنے بستر ٹھیک کر لیا، کوئی چیز لانی ہو تو کوئی چیز لانی ہو تو پھر فلاں چیز لانی ہے میں جاتا ہوں۔ بچپن سے ہی عادت تھی اللہ کی طرف سے خدمت کرنے کی۔ چنانچہ خدمت کے بہت قصے آتے ہیں حدیث کے اندر، میں نے میری کتابوں میں بھی لکھے ہیں اور میں نے میرے بیانوں میں بھی کہے ہیں۔ اب تو ہمیں بھی یاد نہیں کیا لکھا ہے کیا کہا ہے۔ تو عبد المطلب نے سب کو جمع کر کے کہا میں خاص مشورے کے لیے تم کو جمع کیا ہے، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بچہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کہاں رہے گا، کون خدمت کرے گا؟ تو سب چچاؤں نے کہا ہم کریں گے۔ حضرت عباس تھے، سارے کے سارے چچا ان کے، کچھ مسلمان ہوئے کچھ مسلمان نہیں ہوئے، یہ سب تو ہم کریں گے ہاتھ۔ عبد المطلب نے کہا جو ہم کریں گے اس کا مطلب کو کوئی نہیں کرے گا، یہ ایک آدمی ذمہ داری میں ایک آدمی، باقی اس کی مدد کریں، باقی اس کی مدد کریں۔ کون کرے گا؟ تو ابو طالب کھڑے ہوئے۔ ابو طالب نے کہا میں کروں گا، تو پوری ذمہ داری اور پوری ذمہ داری، کوئی تمہارا بھائی ساتھ دے نہ دے، جو بھائی ساتھ نہیں دیتے، مطلب مالی اعتبار سے ابو طالب بھی کمزور تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ عبد المطلب کے پاس مال تھا لیکن اولاد بہت تھی، تو اولاد میں وہ مال تقسیم ہوا، اونٹنیاں تھی، بکریاں تھی، یہ تھی، یا پراپرٹی جائیداد ہے لیکن وہ جائیداد ایسی ہے کہ کوئی کام کی نہیں۔ بس زمین ہے مکہ کی، مکہ کی زمینوں کو اس وقت بھاؤ تو تھا نہیں۔ عبد المطلب نے سب کے سامنے کہا ابو طالب کی ذمہ داری لیتے ہو تو پوری ذمہ داری، پوری ذمہ داری، کھانا پینا کپڑا، جب تک یہ لڑکا بڑا نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، تب تک آپ کی ذمہ داری۔ بس عبد المطلب نے ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے ہاتھ میں دیا، سب کے سامنے، جب تک میں زندہ ہوں میرے ساتھ ہے، میں مر جاؤں تو یہ بچہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب 8 سال کی عمر آپ تھی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، وہ قصہ بعد میں پورا کروں گا انشاءاللہ، پہلے یہ سن لو۔ 8 سال کی آپ کی عمر تھی، ابو طالب کا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ جو ہے دفن کرتے تھے، ہمارے یہاں برادران وطن جلاتے ہیں، ان کے یہاں دفن کا معمول تھا۔ اسی لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر کے گئے، مسجد نبوی بنانے کا ارادہ ہوا حضور کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کریں گے، مسجد کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے؟ آج یہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے کہا وہ جگہ کون سی، کس کی وہ جگہ، یہ ایسا اشارہ کر کے، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو سہل سہیل کی ہے، یتیم بچے ہیں دونوں ان کی، اور یہ بولے مشرکین کا قبرستان ہے، یہاں مشرکین اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو کاٹو، اور جو تازہ لاش ہو، قریب میں مرا ہو، تو اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینکو، اور اس کو جو ہے مسجد کے اندر لے لو۔ بخاری وغیرہ میں قصے و تفصیل سے آتے ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کا جو پرانا حصہ ہے وہ قبرستان کر لیا ہوا ہے، حضور نے اعلان کیا تھا اس کو کاٹو، اس کو یہ کرو، یہ کرو، پھر سہل سہیل کی زمین میں لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے،
پھر تو معاملہ بڑھتا گیا، آج جو حال آپ سمجھتے ہو. تو دفن کر کے جب واپس آ رہے تھے عبد المطلب کو، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے رہ گئے نا. بھی آپ کے کپڑے کہاں ہیں؟ عبد المطلب کے گھر پر ہیں. تو سب کے سامنے عبد المطلب کو جب دفن کر دیا تو ابو طالب نے سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر گھر پہ لائے عبد المطلب کے گھر پر. اور عبد المطلب کے گھر پر آ کر کہا کہ بیٹا محمد تمہارا کون سا سامان ہے؟ پیٹی ہے، بستر ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے. جو بھی اس دور کے اعتبار سے تھا. تو آپ نے فرمایا یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. اب ابو طالب خود اٹھاتے گئے اور آپ ان کی مدد کرتے گئے. اور پھر کہا بس اب یہ میں نے وعدہ کیا تھا میرے والد سے کہ میں جو ہے اس کو میرے گھر لے جاؤں گا، اب میں اسے میرے گھر لے جا رہا ہوں. اس زمانے میں مکانات دور دور تو نہیں تھے، قریب قریب تھے. جب لے کر چلے تو راستے میں حضور نے فرمایا ارے 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 میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں، میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں. اچھا چلو. تب ابو طالب جو ہے وہی کھڑے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے جا کر جلدی سب نے کپڑے جو تھے وہ لیے اور لے کر سارا پوٹلا بنا کر سیدھے ابو طالب کے گھر پر آئے. جب ابو طالب کے گھر پر آئے تو ابو طالب نے باہر کھڑے رہ کر کہا فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، کہ فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں. تو ان کی بیوی فاطمہ اسدیہ جو ہے وہ کوئی کھانا پکا رہی تھی یا کپڑے دھو رہی تھی، اپنے گھریلو کام میں مشغول تھی. تو کہا ہاں لاؤ، کون مہمان آیا ہے، کیا پکاؤں؟ یہ ہوتا ہے بیوی نہیں پوچھتی مہمان آیا ہے تمہیں کیا کرنا ہے، کیا کھانا پکانا ہے، کیا کرنا ہے. تو تم دیکھ تو صحیح اس طرف ایک مہمان لایا ہوں. یہ ابو طالب نے کہا ایک مہمان لایا. تو فاطمہ اسدیہ نے یوں دیکھا تو حضور کھڑے تھے. ارے ارے یہ مہمان نہیں ہے، یہ تو میزبان ہے. آپ فرماتے تھے تو فاطمہ آئی، کپڑے پر اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے اور دھو کر مجھے سینے سے لگا دیا. یہ تو میزبان ہے، یہ تو مالک ہے. حضور کہتے تھے کہ ایسی میری خدمت کی ہے کہ میں میری ماں کو بھی بھول گیا، میرے باپ کو بھی بھول گیا، میرے دادا کو بھی بھول گیا. دودھ آتا تو 4 لڑکے تھے ابو طالب کے، 2 مسلمان 2 غیر مسلم. علی، جعفر یہ مسلمان، طالب اور عقیل یہ غیر مسلم. اور لڑکی یہ مہانی یہ بڑی تھی لڑکی ان کے ابو طالب کی. ان کے بہت قصے آتے ہیں. حضور ان کا بہت خیال رکھتے تھے جو نبوت میں. کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے اچھی کھانے کی، یہ بچے سارے کے سارے جھپڑ دے. تو بعد میں کہتے کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ محمد کو ملے گا، اوپر رکھ دو. اوپر کوئی جگہ تھی تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے گھر میں آتا تو بعد میں یہ اشارہ کہتی محمد تمہارا حق ہے تم کھا لو. میں کھا لیتا. بہت تذکرہ کرتے تھے. فاطمہ صدیہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسلمان نہیں ہوئی فاطمہ صدیہ. ابو طالب کا جب انتقال ہوا اور ابو طالب کو دفن کیا پھر یہ حضور کے پاس آئی اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں اسلام ہے کہ مجھے مسلمان ہونا تھا. علی مسلمان ہو گیا، جعفر مسلمان ہو گیا، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، لیکن میں نہیں رہی. میں ڈرتی تھی ابو طالب سے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے طلاق دے دیے گئے اور میرے بچے ہیں سارے کے سارے. اب میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. فاطمہ صدیہ نام تھا ان کا. پھر تو ان کا بہت اونچا مقام بنا فاطمہ صدیہ کا. ہجرت کر کے وہاں جب گئی مدینہ منورہ اور حضور کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات وہاں گزارتے تھے تو ایک طرف حضور کا بستر ہوتا، ایک طرف فاطمہ صدیہ کا بستر ہوتا اور ایک طرف حضرت فاطمہ کا بستر ہوتا. شادی ہو گئی کہ فاطمہ کی. حضرت فاطمہ کو کہتے حضور کیا جو ہے میں وہاں سوؤں گا تمہارے یہاں. تو رات بھر پرانے قصے وہ بھی دہراتی اور حضور بھی دہراتے. جب انتقال ہوا فاطمہ صدیہ کا حضور بہت روئے اور خالد بن ولید حضرت عمر سے کہا قبر کھودو لیکن ڈبر کھودنا.
چلیے قصہ بعد پتہ کر لیتے